بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا سورہ الکوثر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سورہ الکوثر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر دیا ہے، یعنی اس میں ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح بعض احادیث میں اس کا مصدق حوض بتلایا گیا ہے جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ سورہ الکوثر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر۔ مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کو شریک نہ کر۔ اس آیت کے آخر میں ہے ونہر۔ نہر کے اصل معنی ہیں اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پر لیٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نہر سے مراد متعلق قربانی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقع پر منی میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربان کرنا سب شامل ہے۔ سورہ الکوثر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ الابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہیں تو بعض کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں، تیرے دشمن ہی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو باقی رکھا، گو اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنوی اور روحانی اولاد ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی کے دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی زبان پر ان کا ذکر خیر نہیں۔